بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان عالی مقام غزنی سے آئے ہوئے آدمی نے محمود غزنوی سے کہا، اب ہندوستان کے کسی راجا کو ہماری سلطنت پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارے دشمن ہماری سلطنت کی تباہی چاہتے ہیں۔ آپ نے اور آپ کے والد مرحوم نے انہیں ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ وہ جب بھی آئے اپنے خون میں ڈوب گئے، مگر سلطان سبکتگین مرحوم سلطنت کی تباہی کا انتظام اپنے ہاتھوں کر گئے ہیں۔ فوراً وہ خبر سناؤ جو غزنی سے لائے ہو۔ محمود نے کہا، میں نے آپ کو سلطان کہا ہے کیونکہ آپ مرحوم سلطان کے بیٹے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، مگر سلطان آپ نہیں، آپ کے برادر اسماعیل ہیں۔ میں آپ کا خادم اور ملازم ہوں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ سلطنت کی گدی پر کون بیٹھا ہے۔ میں وفادار اور نمک حلال ملازم کی حیثیت سے یہ بتانے آیا ہوں کہ جس دربار میں سالار اور دیگر عسکری کماندار احکام اور ہدایات لینے آیا کرتے تھے، وہاں اب خوشامدیوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے بھائی کے مشیر کون ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہیں، انہوں نے آپ کے بھائی کو چرب زبانی اور چاپلوسی کی زنجیروں میں گرفتار کر لیا ہے۔ نہایت معمولی حیثیت کے لوگوں کو اعلیٰ رتبے اور درجے دے دیے گئے ہیں۔ فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مجھے آپ کے اور آپ کے والد مرحوم کے وفاداروں نے بتایا ہے کہ خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا ہے۔ محمود غزنوی کو جیسے چکر آ گیا ہو، اس نے اس آدمی کو اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا کہ وہاں کی مزید اطلاعات فراہم کرے۔ وہ خود اپنی ماں کے پاس گیا جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے خود وہاں جانا چاہیے، محمود غزنوی نے اپنی ماں سے کہا۔ مجھے وہاں سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر میرے دل میں سلطانی کی خواہش نہیں تھی۔ میرے فرض کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، ماں نے اسے کہا۔ تمہارا بھائی تمہیں قتل کرا سکتا ہے۔ تخت و تاج کا نشہ انسان کو وحشی اور درندہ بنا دیتا ہے، اور یہ بھی سوچ لو کہ وہ اپنے باپ کے جانشین بننے کے قابل ہے تو اسے سلطان بنا رہنے دو، اور فوج کی کمان تم اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اگر وہ اس قابل ہوتا تو میں اتنا پریشان کیوں ہوتا؟ محمود نے کہا، کیا آپ اسے جانتی نہیں کہ وہ کس کماش کا لڑکا ہے؟ مجھے میرے پیر و مرشد نے بتایا ہے کہ نااہل اور خود غرض حکمران کے گناہوں کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ میں سلطان نہیں بننا چاہتا، مجھے سلطنت کو بچانا ہے، اسے ایک مضبوط قلعہ بنا کر مجھے اسلام کی شمع ہندوستان کے بت خانے تک پہنچانی ہے۔ اگر میرا بھائی مخلص ہوتا تو وہ مجھے اپنی تاج پوشی پر بلاتا۔ اس نے مجھے اطلاع تک نہ دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت صاف نہیں۔ مجھے وہاں جانا چاہیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ان دنوں اسماعیل غزنی میں نہیں بلخ میں ہے۔ تم اسے پیغام لکھ کر بھیجو، ماں نے کہا۔ اس سے پوچھو کہ مجھے جو خبریں ملی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں۔ اس کے جواب کا انتظار کرو۔ اسماعیل اس وقت بلخ میں ہی تھا جب قاصد نے اسے محمود کا پیغام دیا۔ اسماعیل نے کاغذ کھولے بغیر اپنے ایک حاکم کی طرف پھینک کر کہا، پڑھ کر سناؤ، میرے بھائی نے کیا لکھا ہے؟ اس حاکم نے کاغذ سیدھے کیے اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، عزیز بھائی۔ اسماعیل نے غصے سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، اس نے ہمیں بھائی لکھا ہے، سلطان نہیں لکھا۔ نہیں ذل الہی، حاکم نے جواب دیا، یہ بدصورت مسخرہ اس قدر گستاخ ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے سلطان عالی مقام۔ ایک درباری نے کہا، اگر باپ گستاخی کرے تو اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ سلطان کا ہوتا ہے۔ ذل الہی کی سواری جس راہ سے گزرتی ہے اس راہ پر رعایا سجدے کرتی ہے۔ آپ کے دشمن آپ کا نام سن کر کانپتے ہیں۔ آگے بڑھو، اسماعیل نے حکم دیا۔ محمود نے لکھا ہے۔ حاکم پیغام پڑھنے لگا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم سلطنت کی مسند پر بیٹھ گئے ہو۔ اللہ تمہیں یہ اعزاز مبارک کرے، مگر اس سلطنت پر جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور اس مسند کے ساتھ جو فرائض اور ذمہ داریاں وابستہ ہیں، شاید تم ان سے واقف نہیں ہو۔ اگر واقف ہوتے تو اس مسند کو پھولوں کی سیج سمجھ کر آرام سے نہ بیٹھ جاتے، سب سے پہلے میرے پاس آتے یا مجھے اپنے پاس بلاتے۔ اگر تم مجھے اس قابل سمجھتے تو اپنے باپ کا بیٹا سمجھ کر ہی اپنی تاج پوشی میں شریک کر لیتے۔ اس سے مجھے شک ہو رہا ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں، یا درباری چاپلوسوں نے تمہاری ناتجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
تمہاری نیت ٹھیک نہیں رہنے دی۔ تم جانتے ہو کہ سلطنت کے اندر بھی دشمن موجود ہیں۔ تمہارے سامنے ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی گئی ہیں۔ ہندوستان کے بت پرست ہم پر 2 حملے کر چکے ہیں اور تیسرے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری ضرورت یہ نہیں کہ دربار لگا کر درباریوں کے سلام اور قصیدے وصول کیے جائیں۔ اس وقت ہمیں خیموں میں ہونا چاہیے۔ اگر تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ سلطنت کا کاروبار سنبھال سکتے ہو تو میں جنگی امور سنبھال لیتا ہوں۔ اس وقت جنگی امور کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اس صورت میں تمہیں سلطانی سونپ سکتا ہوں کہ تم اچھے اور برے میں، دوست اور دشمن میں، نیک اور بد میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ مگر مجھے یقین ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ تم نے نااہل لوگوں کو رتبے دے دیے ہیں۔ ان میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ خوش آمدی اور چرب زبان ہیں۔ تم نے فوج کی تنخواہ بڑھا کر خزانے پر بے جا بوجھ ڈال دیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ تم ایک اسلامی سلطنت کے سلطان ہو اور تمہارے اوپر ایک خلیفہ بھی ہے۔ میری ایک تجویز مان لو تاکہ میں وہ فرض ادا کر سکوں جو مرحوم باپ ادھورا چھوڑ گیا ہے۔ اگر آپ حکمرانی کے قابل نہیں تو اور کون ہے؟ ایک اور نے کہا۔ وہاں جتنے درباری موجود تھے انہوں نے محمود غزنوی کے پیغام کے خلاف باتیں کی۔ ان سب کو اسماعیل نے رتبے دیے تھے۔ محمود نے انہی لوگوں سے اسماعیل کو خبردار کیا تھا۔ اسماعیل نے اپنے بڑے بھائی کو اتنی سی بھی اہمیت نہیں دی تھی کہ اس کا پیغام تنہائی میں پڑتا۔ درباری عہدیداروں نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ اسماعیل اس میں اڑنے لگا۔ آپ کے بڑے بھائی نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ آپ نے فوج کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ وزیر نے کہا، سلطان عالی مقام، آپ کی اس کرم نوازی سے ساری فوج آپ کی مرید ہو گئی ہے۔ آپ کے اشارے پر فوج کٹ مرے گی۔ اور پیغام میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ سلطنت کے اندر بھی ہمارے دشمن موجود ہیں اور ہندوستان کے بت پرست بھی دشمن ہیں۔ ذل الہی، جان بخشی کی التجا کرتا ہوں۔ سلطنت کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ آپ کے والد ماجد جن کے خلاف لڑے تھے انہیں دشمن بنایا گیا تھا اور اس میں آپ کے بڑے بھائی محمود کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرے۔ ہندوستان کے بت پرستوں کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ ہم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے۔ ہمیں جنگ و جدل سے کیا؟ وزیر کی تائید میں کئی ایک آوازیں سنائی دی۔ صرف ایک بوڑھا تھا جو خاموش بیٹھا، کبھی اسماعیل کو اور کبھی ان لوگوں کو دیکھتا تھا۔ جب وزیر نے کہا کہ ہمیں جنگ و جدل سے کیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خزانے کا محتمم اعلیٰ فرخ زاد ابراہیم تھا جو اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنا ایمان بیچ ڈالیں۔ انہیں جنگ و جدل سے کیا؟ وہ نے غصے اور جذبات کی شدت سے لرزتی ہوئی آواز سے کہا، اسماعیل ابن سبکتگین، تو میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا، میرے سامنے پل کر جوان ہوا، مگر تو بچہ ہے اور ان ایمان فروشوں کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ یہ تجھے اپنا کٹ پتلی بنا چکے ہیں۔ یہ دنیا کی لالچ سے اندھے ہو گئے ہیں اور تجھے بھی اندھا کر رہے ہیں۔ تو نے اپنے آپ کو اس سلطنت پر ٹھونسا ہے۔ تجھے نہ قوم نے سلطانی دی ہے نہ خدا نے۔ اگر تجھ میں عقل ہے تو اسے استعمال کر اور گریبان میں منہ ڈال کر سوچ کہ تو اس مسند کے قابل ہے۔ تیرے بھائی نے ٹھیک لکھا ہے۔ تو نے ان لوگوں میں صرف یہ خوبی دیکھی ہے کہ یہ خوش آمدی ہیں، یہ تجھے تباہی کے راستے پر لے جا رہے ہیں، یہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، انہوں نے خزانہ خالی کر دیا ہے۔ یہ تجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے بت پرستوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ ان کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی سے جنگ و جدل نہ ہو اور ایمان فروش من مانی اور عیش و عشرت کرتے رہیں۔ سلطان عالی مقام، وزیر نے کہا، یہ بہت بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، اسے وظیفہ دے کر گھر بھیج دیں۔ جہاں جاتا ہے ایسی ہی واہی تباہی بکتا رہتا ہے۔ لے جاؤ اسے، اسماعیل نے حکم دیا۔ درباری اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس کی آواز سنائی دیتی رہی، جہاں بھائی سلطنت کی خاطر ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں وہاں سے رحمت کے فرشتے اٹھ جاتے ہیں، فتح سچ کی ہوتی ہے۔ محمود غزنوی نیشاپور میں اپنے پیغام کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بے چین اور مضطرب تھا۔ جب قاصد پیغام کا جواب لے کر آیا تو محمود کی بے چینی اور اضطراب میں اضافہ ہو گیا۔ اسماعیل کا جواب مختصر تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے باب سلطنت کا جانشین بنا گیا ہے اور وہ کسی کے حق میں دستبردار نہیں ہوگا۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے محمود کی یہ گستاخی معاف کر دی ہے، آئندہ وہ ایسا پیغام بھیجنے کی جرت نہ کرے۔
محمود غزنوی نے ماں، اپنے ماموں اور بو اعزاز اور اپنے چھوٹے بھائی نصیر الدین یوسف کو بلایا اور یہ صورتحال ان کے سامنے رکھ کر کہا، آپ سب اسماعیل کو جانتے ہیں، اس نے میرے پیغام کا جو تحریری جواب بھیجا ہے یہ اس کے اپنے الفاظ نہیں، اس میں اتنی عقل نہیں۔ مجھے قاصد نے بتایا ہے کہ بلخ میں درباریوں نے میرے پیغام کا کس طرح مذاق اڑایا ہے اور اسماعیل ان کے جال میں آ چکا ہے۔ ان لوگوں نے فرخ زاد ابراہیم جیسے بزرگ کو، جس کا احترام ہمارے والد بزرگوار بھی کرتے تھے، سچ کی پاداش میں گھسیٹ کر باہر نکال دیا ہے۔ یہ ہے کہ سلطنت غزنی سے دین و ایمان اٹھ گیا ہے۔ میں کسی درباری مشیر سے مشورہ نہیں لیا کرتا، میرے مشیر آپ ہیں۔ ہم سب کی رگوں میں ایک ہی خون ہے اور ہم سب کا نظریہ ایک ہے۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ میرے بھائی اسماعیل کے خون میں ملاوٹ ہے۔ وہ میری کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا تو ہوسکار بندوں کی بجائے براہ راست خدا سے مشورہ لیتا۔ محمود کی ماں نے کہا، وہ ہے تو تیرے ہی باپ کا بیٹا، لیکن اس کی ماں نے اس کے دل میں سلطنت کی ہوس ڈال دی ہے۔ اور محمود، میں تجھے دودھ کی دھاریں اس روز بخشوں گی جس روز تو ہندوؤں کے حملوں کا انتقام ہندوستان پر حملہ کر کے لے گا، اور جس روز ہندوستان کے بت ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے۔ مگر فوج کا سب سے بڑا حصہ اسماعیل کے قبضے میں ہے، محمود نے کہا۔ اس نے فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کر کے فوج کو اپنا وفادار بنا لیا ہے۔ اس کا جواب آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اس نے صلح اور سمجھوتے کے راستے بند کر دیے ہیں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جتنی بھی فوج میرے پاس ہے اس سے بلخ پر حملہ کر دوں؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اس کے ماموں بو اعزاز نے کہا، لیکن خطرہ ہے، تمہارے پاس فوج تھوڑی ہے۔ پہلے کیوں نہ دیکھ لیا جائے کہ بلخ اور غزنی کی فوج کس حد تک اسماعیل کی وفادار ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، محمود غزنوی نے کہا۔ ہندوستان سے جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ وہاں صرف فوج نہیں بلکہ پوری ہندو قوم حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ مندروں میں پنڈت بھی غزنی پر حملے کے سوا کوئی بات نہیں کرتے۔ میرے پاس باتوں کے تیر چلانے کا وقت نہیں۔ اس نے آہ لی اور بولا، مجھے اس وقت ہندوستان میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اسلام کی بد نصیبی ہے کہ ہمارا باپ اپنے ایمان فروش بھائیوں کے خلاف لڑتا رہا اور اپنی سرحد سے نکل نہ سکا، اور مجھے بھی خانہ جنگی میں الجھایا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔